مع الله في لألآت النجوم وحبك الغيوم وضوء القمر. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پشاور سے غلام مرتضیٰ صاحب پوچھتے ہیں کہ ہمارا ایک قدیم راستہ تھا اور بعض لوگوں نے اس راستے پر قبضہ کر کے مکان بنا لیا ہے، تو کیا راستے پر ناجائز قبضہ کر کے مکان بنانا جائز ہے؟ قرآن و سنت کی روشنی میں رہنمائی فرمائیں. جو چیزیں کسی شخص کی ذاتی ملکیت میں ہوتی ہیں ان کے بارے میں تو تھوڑا بہت احساس لوگوں کو بھی ہو جاتا ہے، لیکن جو چیزیں عام لوگوں کی ملکیت ہوتی ہیں یا سرکاری املاک ہوتی ہیں یا عام لوگوں کے استعمال میں آتی ہوں، ان پر بالعموم قبضہ کر لیا جاتا ہے. ان کو خلاف قانون استعمال کرنا یا بے دردی سے استعمال کرنا ایسی عام بات ہو گئی ہے جسے معاشرے کے اندر برا بھی تصور نہیں کیا جاتا، اور نہ ہی لوگ اس برائی پر کسی کو متوجہ کرتے ہیں. حالانکہ ان کا استعمال انتہائی سنگین ہے، کیونکہ ایک فرد کی حق تلفی کے بجائے یہاں پر سارے عوام کی حق تلفی ہے، اور یہ حقوق العباد کا اتنا خطرناک شعبہ ہے کہ اس میں اگر کوئی حق تلفی ہو جائے تو اس گناہ کی معافی انتہائی مشکل ہے. حقوق العباد کے گناہ صرف توبہ اور استغفار سے معاف نہیں ہوتے، بلکہ ان کی معافی کے لیے اس شخص کا معاف کرنا ضروری ہے جس کا حق پامال کیا گیا ہو. اب اگر کسی ایک فرد یا چند افراد کا حق پامال کیا گیا ہو تو اس سے تو معافی مانگی جا سکتی ہے، لیکن جہاں پر سرکاری املاک ہوں یا عوام کی اجتماعی املاک ہوں تو ظاہر ہے کہ ان سارے عوام سے معافی مانگنا ممکن بھی نہیں ہے. اگر کسی شخص کو ندامت ہو جاتی ہے اور توبہ کی توفیق بھی مل جاتی تو وہ آدمی کس کس سے معافی مانگتا پھرے گا؟ یہ بڑا مشکل کام ہے. اس لحاظ سے یہ انتہائی خطرناک قسم کی بات ہے. یہ برائیاں ہمارے معاشرے کے اندر بہت تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہیں. سرکاری زمینوں اور راستوں پر تجاوزات اسی قسم کی غاصبانہ کارروائی ہے جس کا تعلق حقوق العباد کے سنگین شعبے سے ہے. حضرت سعید ابن زید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من اقتطع شبرا من الارض ظلما طوقہ اللہ ایاہ یوم القیامت من 7 ارضین، کہ جس نے ظلم کر کے ایک بالش زمین پر بھی قبضہ کیا، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اسے 7 زمینوں کا طوق پہنائے گا. تو یہ کتنا سنگین معاملہ ہے اور کتنی خطرناک قسم کی اس کی سزا ہے. اسی طرح متعدد دوسری احادیث ہیں جن کے اندر اس کو گناہ کبیرہ قرار دیا گیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے بھی دوسروں کا ناجائز مال ہتھیانے سے اور ناجائز طریقے سے مال لینے سے منع فرمایا، اور فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، کہ ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ. تو غصب سے بڑھ کر ناجائز طریقے سے مال کمانے کی بدترین شکل اور کیا ہو سکتی ہے؟ تو علماء نے تو یہاں تک کہ اس معاملے کے اندر لکھا ہے کہ جس شخص کا مکان سڑک کے کنارے واقع ہو، آیا وہ اپنی کھڑکی پر سائبان لگا سکتا ہے یا نہیں، اور اگر لگا سکتا ہے تو زیادہ سے زیادہ کتنا لمبا چوڑا ہو. حالانکہ سائبان لگانے سے زمین کے کسی حصے پر قبضہ نہیں ہوتا، بلکہ فضا کا بہت تھوڑا سا حصہ استعمال ہوتا ہے. لیکن یہاں پر بھی علماء نے اس کے جائز اور ناجائز ہونے کی بحث کی ہے. اسی طریقے سے اگر کوئی شخص عام لوگوں کی گزرگاہ پر راستہ روک کر دکان بنا لیتا ہے تو علماء نے اس حوالے سے بحث کی ہے کہ آیا اس سے خرید و فروخت بھی جائز ہے یا جائز نہیں ہے. بعض فقہا کہتے ہیں کہ اس شخص نے چونکہ عوام کا حق غصب کر رکھا ہے، لہٰذا اس سے سودا خریدنا اس کی غاصبانہ کارروائی کے اندر تعاون ہے. اس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اسلامی قانون تجاوزات کے بارے میں اور
سرکاری املاک یا عوامی املاک جو ہیں ان کے بارے میں کتنا حساس ہے۔ ہمارے معاشرے میں تجاوزات کوئی قابل ذکر عیب تصور نہیں کیا جاتا۔ جس کا جی چاہتا ہے وہ اپنا مکان یا دکان پوری سرکاری زمین پر قبضہ کر کے بیٹھ جاتا ہے، اور اس کے اندر کوئی ایک گناہ نہیں ہے بلکہ کئی گناہ اس کے اندر اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ سب سے پہلا گناہ اور جرم تو یہ ہے کہ عوامی زمین پر ناجائز قبضہ ہی سب سے بڑا سنگین گناہ ہے، اور دوسرا ان تجاوزات سے راستے میں چلنے والوں کو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ راہگیروں کے راستے میں یہ چیز رکاوٹ پیدا کرتی ہے جو کہ مستقل گناہ ہے اور جس پر حدیث میں سخت وعید آئی ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ ہمارے ماحول میں یہ تجاوزات عام طور پر رشوت خوری کے فروغ کا سب سے بڑا ذریعہ بن چکے ہیں۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ عام طور پر یہ رواج ہو گیا ہے کہ لوگ جلسوں اور تقریبات کے لیے چلتی ہوئی سڑک روک کر شامیانے اور کناتیں لگا لیتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں آنے والی گاڑیوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ٹریفک کے نظام میں خلل واقع ہوتا ہے۔ اور آج کی مصروف زندگی کے اندر اگر کسی شخص کو اپنی منزل مقصود تک پہنچنا ہو تو چند منٹ کی تاخیر بھی ہو جائے تو بسا اوقات ناقابل تلافی نقصان پہنچ جاتا ہے۔ کسی بیمار کو ہسپتال پہنچانا ہو یا کسی بیمار کے لیے دوائی لے جانی ہو یا کوئی مسافر ریلوے اسٹیشن یا ہوائی اڈے پر پہنچنا چاہتا ہو تو اسے جو تاخیر ہو جاتی ہے اس کے نتیجے میں کوئی بیمار اپنی زندگی سے محروم ہو جاتا ہے، سفر کرنے والا جو ہے اس کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ تو اس طرح کے بے شمار ایسے مواقع ہوتے ہیں جہاں پر لوگوں کو شدید اذیت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو اس لحاظ سے شریعت نے اس کے بارے میں بہت ہی واضح طور پر حکم دیا کہ حقوق العباد کے اندر کسی قسم کی رعایت نہیں ہے، اور اگر کوئی شخص غصب کرتا ہے تو اس کے لیے حدیث کے اندر جو وعید آئی ہے کہ قیامت کے دن اس کو 7 زمینوں تک کا طوق پہنایا جائے گا اور جہنم کی سخت ترین وعید ہے۔ اس لیے اگر ہمارے دلوں کے اندر خوف خدا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کا احساس ہے تو اتنے سنگین گناہ کو معمولی ہمیں نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ ہمیں معاشرے کے اندر اس کے بارے میں آگاہی اور اویئرنیس جو ہے وہ پیدا کرنی چاہیے، اور اگر کوئی شخص اس طرح کی حرکت کرتا ہے تو اسے روکنا چاہیے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن و سنت کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ كل أيام الصعب